وہ اپنی بس کا انتظار کر رہے تھے جب کسی نے انہیں سلام کیا۔ اپنے پیچھے کھڑے اسامہ کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے، تاہم ایسا کوئی تاثر چہرے پر لائے بغیر مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ کل میری امی آئی تھی آپ کی طرف۔ اسامہ کے سوال پر انہوں نے تھوک نکلتے ہوئے سر ہلایا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری ماں کی بے عزتی کرنے کی؟ اس کے سخت لہجے پر ان کا سارا اطمینان رخصت ہو گیا۔ پتہ نہیں بانو بیگم نے کس انداز میں بات کی تھی جو آج وہ اس کے سامنے تھا۔ بیٹا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اپنی آواز کی لرزش انہیں خود بھی محسوس ہوئی۔ تو کیا اماں جھوٹ بول رہی ہیں؟ آپ نے نہیں کہا کہ میں کائنات کے قابل نہیں؟ کائنات کی شادی مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ میں گنڈا ہوں جس کی غلط کمپنی ہے۔ اس کی اونچی آواز پر انہوں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا جہاں سے لوگ ہی گزر رہے تھے۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ کی بیٹی کے لیے شہزادہ آئے گا؟ غلط فہمی ہے آپ کی۔ آپ کی بیٹی اتنی بھی بختاور نہیں کہ مجھ سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ آپ کی بیٹی کا نصیب اب یہ گنڈا ہی بنے گا۔ یہ بات اتنی ہی طے ہے جیسے پتھر پر لکیر۔ شکیل صاحب کو اس کے سخت لہجے سے سخت خوف محسوس ہوا۔ اس گنڈے کی اب تک آپ نے شرافت دیکھی ہے؟ 1.5 سال تک اماں آپ سے شریفوں کی زبان میں بات کرتی نہیں ہیں، اس لیے کہ میں کائنات کو عزت سے اپنے گھر لانا چاہتا تھا، لیکن اب مجبوراً مجھے اپنی زبان استعمال کرنی پڑے گی۔ کل آپ خود اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنے میرے گھر آئیں گے۔ دوسری صورت میں آپ کی بیٹی کو اٹھوانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شکیل صاحب کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ چلتا ہوں، امید ہے اپنے ہونے والے داماد کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وہ اپنی بے خوف نظریں اس کی خوفزدہ آنکھوں میں گاڑتے ہوئے مسکرایا اور اگلے ہی پل فاتحانہ چل چلتا ہوا واپس مڑ گیا۔ انہوں نے وہاں سے ہلنے کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کرنا پڑی۔ دفتر پہنچتے ہوئے انہیں 4 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن اس کے لہجے کی صفاکی وہ اب تک محسوس کر رہے تھے۔ ان کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ اگر آگے کھائی تھی تو پیچھے کنواں۔ کائنات کو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ اسامہ سے کتنا ڈرتی تھی۔ پچھلے 1.5 سال سے وہ اس کی پریشانی دیکھ رہے تھے، لیکن ہر بار ان کی بزدلی نے اسامہ سے کسی قسم کی باز پرس سے روک دیتی، اور کل اسامہ کی ماں کو دیکھا وہ جو اس کے چہرے پر پھیلی، اس نے وقتی طور پر انہیں ہر انجام سے بے نیاز کر دیا۔ لیکن آج پہلی بار اسامہ ان کے سامنے آیا تھا۔ اس کا انداز اور دھمکی دونوں ہی وہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ کائنات کی شادی سے کروا دیتے تو ساری عمر بیٹی روتی رہتی، اور اگر نہیں کرتے تو بھی ان کی بیٹی بدنامی اور اقدار کے ساتھ ساری عمر گزارے گی۔ انہوں نے بے بس ہو کر اپنا سر میز پر ٹکا دیا۔ کس سے مدد مانگوں؟ لاچار ہو کر وہ رو پڑے۔ شکیل، مانوس آواز پر چونکے ان کے ہاتھ تیزی سے حرکت میں آئے۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ان کے سامنے فیضان صاحب پرتشویش انداز میں کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم کب آئے؟ کل ہی آیا ہوں۔ دیکھو اپنے ساتھ کسے لایا ہوں۔ خوشی سے معمول لہجے میں انہوں نے اپنے دائیں طرف لاتعلق سے انداز میں کھڑے شخص کی طرف اشارہ کیا تو شکیل صاحب کی نظریں بے ساختہ اس کی طرف اٹھیں۔ یہ میرا سب سے لاڈلا وسیلہ بیٹا ہے مصطفیٰ، اور مصطفیٰ یہ میرا فرینڈ شکیل سرور۔ اس نے شاید انہیں سلام کیا تھا، لیکن وہ تو اب تک فیضان کے لہجے میں کھوئے تھے۔ کیا نہیں تھا اس کی آواز میں؟ ماں، محبت، جوان بیٹے کا غرور۔ انہوں نے ایک بار پھر باتیں کرتے ہوئے فیضان سے نظریں ہٹا کر اس لڑکے کو دیکھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، تیکھے اور مغرور نقوش جس اپنے بات کا دایاں بازو، اس کی شخصیت میں ایسی بات تھی جو اگلے بندے کو مروب کر دیتی۔ انہوں نے ایک بار پھر فیضان کو دیکھا جس کا انداز آج کچھ اور ہی تھا۔ اتنے شاندار بیٹے کے پہلو میں کھڑا آج بھی وہ جوان لگ رہا تھا۔ انہیں ایک دم اپنے سینے کے بائیں پہلو میں شدید درد کی لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ ان کے سفید چہرے کو دیکھ کر فیضان صاحب تیزی سے ان کی طرف بڑھے تھے۔ اس نے ایک بار پھر گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 10 بجا رہی تھی۔ 5:30 بجے وہ گھر میں ہوتے تھے، لیکن آج اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ بابا، آپ کہاں ہیں؟ صحن میں پہلے اندھیرے کو دیکھ کر وہ رو پڑی۔ اس نے سارے گھر کی لائٹیں جلا رکھی تھی، لیکن خوف کی صورت کم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ آواز پر وہ چونکی اور اگلے ہی پل اس نے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ بابا! شکیل صاحب کو دیکھ کر وہ بے اختیار ان کی طرف بڑھی، لیکن اس کے ساتھ 2 اجنبی صورتیں دیکھ کر اسے فی الفور رکنا پڑا۔ اجازت ہو تو ہم اندر آ جائیں؟ وہ جو دروازے کے درمیان ساکھ کھڑی تھی فیضان صاحب کی شوخ آواز پہ شرمندہ ہو کر دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ وہ دونوں شکیل صاحب کو سہارا دے کر اندر لے آئے تو وہ گلاسوں میں پانی ڈال کر اندر لے آئی۔ فیضان صاحب کو پانی دے کر وہ اس کی طرف مڑی تو دونوں ہاتھوں جینس کی جیبوں میں ڈالے سنجیدہ کھڑا تھا۔ نو تھینکس۔ وہ اس پر نظر ڈالے بغیر بولا، ڈیڈ میں آپ کا باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ کسی کو مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ باہر نکل گیا۔ فیضان صاحب نے تعصب سے گردن ہلا کر اس کی پشت کو دیکھا اور پھر اسے جوابی ٹرے ہاتھ میں تھامے سرخ آنکھوں کے ساتھ نڈھال لیٹے شکیل صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں بے ساختہ اس کی پریشان صورت پر پیار آیا۔ شکیل، آج مجھے اندازہ ہو رہا ہے تم مجھے اپنے گھر کیوں نہیں بلاتے تھے۔ فیضان صاحب کے کہنے پر شکیل صاحب کے ساتھ ساتھ کائنات نے بھی چونک کر انہیں دیکھا۔
دوائیوں کے زیر اثر معاف ہوتے وہ اپنے دماغ کے باوجود ان کا احساس کمتری پوری طرح عود کر آیا۔ انہوں نے شرمندگی سے اپنے گھر کے در و دیوار کو دیکھنے کے بعد سامنے بیٹھے اس شاندار سے شخص کو دیکھا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا تم بہت امیر ہو۔ فیضان صاحب کا شوخ لہجہ انہیں اپنا مذاق اڑاتا محسوس ہوا۔ کائنات نے پریشانی سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا اور ان کے چہرے پر چھائے ہر احساس کو پڑھ رہی تھی۔ تم نہیں چاہتے تھے کہ میں کبھی بھی اتنی پیاری بیٹی سے ملتا اور تم اکیلے اپنی بیٹی کا پیار سمیٹتے رہتے؟ فیضان صاحب کی بات پہ شکیل صاحب نے گہرا سانس لیا جبکہ کائنات چمسی ہو گئی۔ یہاں آؤ بیٹا۔ فیضان صاحب نے قریب رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو ان کے قریب بیٹھ گئی۔ شکیل صاحب نے بوجھل ہوتی آنکھیں بند کر لی۔ ان پر غنودگی چھانے لگی تو فیضان صاحب کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ موبائل کی بیپ پر وہ دونوں چونکے۔ فیضان صاحب نے جلدی سے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا تو کائنات کا باپ کا زرد چہرہ دیکھا جو گہری نیند سو رہے تھے۔ لو آدھا گھنٹہ ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ یقیناً باہر بیٹھا جل بھن رہا ہوگا۔ فیضان صاحب جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اچھا بیٹا میں چلتا ہوں، مگر باہر نکلتے ہوئے یکدم دروازے کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ شکیل کو کوئی پریشانی ہے؟ فیضان صاحب کے پرتشویش انداز پر وہ خود سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ جب کوئی وجہ اس کی سمجھ میں نہ آئی تو اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ انکل بابا کو کیا ہوا ہے؟ کب سے دل میں مچلتا ہوا سوال زبان پر آ گیا۔ انجائنا کا اٹیک ہوا ہے، لیکن اب پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں دیکھ کر انہیں تسلی دینا پڑی۔ ان کے موبائل پر دوبارہ بیپ ہوئی تو وہ مسکرا کر اٹھے۔ اب میری خیر نہیں، وہ بڑبڑائے۔ اچھا بیٹا اپنا اور شکیل کا خیال رکھنا، اس سے کہنا کچھ عرصے آفس نہ آئے، ریسٹ کر لے اور میں چکر لگاتا رہوں گا۔ اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ناشتہ لے کر اندر آئی تو شکیل صاحب کہیں جانے کو تیار کھڑے تھے۔ کچھ دیر میں آتا ہوں، وہ مزید کسی بات کا موقع دیے بغیر باہر نکل گئے۔ وہ حیران ہوتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ ابھی وہ برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی کہ وہ واپس بھی آ گئے اور ایک نظر سے اسے دیکھ کر اندر چلے گئے۔ کھانا پکا کر جب وہ اندر آئی تو وہ بیڈ پر بیٹھے ایک ٹک دیوار کو گھور رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ بابا کیا بات ہے؟ اس نے الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں اسامہ کے ساتھ تمہارا رشتہ پکا کر آیا ہوں۔ انہوں نے اسپاٹ لہجے میں اس کا سر پر دھماکہ کیا۔ وہ اتنی حیران ہوئی کہ کچھ پل کے لیے اسے اپنی سماعت پر دھوکہ ہوا۔ بھلا بابا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ دل کی پکار پر اس نے امید بھری نظروں سے انہیں دیکھا جنہوں نے ایک بار بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ بابا اس کی حیران آواز پر ان کی آنکھوں میں پانی کھڑا ہوا جسے انہوں نے آنکھیں میچ کر روکا۔ کائنات میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے، پھر میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ اچھا ہے میرے سامنے تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ ان کی تسلی پر بھی اس کی بے یقینی میں کوئی فرق نہ آیا۔ مجھے معاف کر دو کائنات، تمہارا بابا ایک بار پھر مجبور ہو گیا ہے۔ اس کی بے یقینی پر وہ رو پڑے تو اس کے ساخت وجود میں جنبش ہوئی۔ جی بابا، محض یہ 2 لفظ ادا کر کے وہ وہاں سے اٹھائی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، اس نے چولہا جلاتے ہوئے سوچا۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں کہیں ایک موہوم سی آس تھی۔ وہ کچھ دیر آگ کے شعلوں کو دیکھتی رہی اور پھر جھٹکے سے چولہا بند کر دیا۔ بابا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، انہوں نے میرے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا۔ اس نے جیسے خود کو تسلی دی اور اگلے ہی پل اس نے زمین پر بیٹھ کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج اسامہ سے اس کی بات طے ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے، لیکن اسے لگتا تھا وقت رک سا گیا ہے۔ کچھ دن پہلے اسامہ اپنی ماں کے ساتھ ان کے گھر آیا تھا اور جتنی دیر اسے چائے میز پر رکھنے میں لگی اتنی دیر اس کی بے باک نظریں اس پر جمی نہیں۔ اس کے باپ کی موجودگی بھی ان نظروں کو لگام نہیں دے سکی تھی۔ دستک کی آواز پر اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ بابا یہ کیا ہوا؟ شکیل صاحب کے سر پر لگی پٹی دیکھ کر وہ بے ساختہ چیخ پڑی۔ انہیں بازو سے تھام کر اندر لا کر بٹھایا۔ جب وہ پانی کا گلاس لے کر آئی تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے غور سے ان کا جائزہ لیا۔ ان کی قمیض پر جگہ جگہ خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ بابا، اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ اگلے پل وہ ساکت رہ گئی۔ وہ رو رہے تھے۔ کائنات، تمہارا باپ اتنا کمزور اور بزدل کیوں ہے؟ میں نے تمہارے لیے اتنا بڑا فیصلہ کیا، تم نے کوئی احتجاج کیوں نہیں کیا؟ کم از کم اپنے باپ کو برا ہی کہہ لیتی۔ وہ چپ چاپ برستی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ تم کائنات چلی جاؤ یہاں سے، اپنے لیے تم خود فیصلہ کرو، کم از کم تم بہادر بن جاؤ۔ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں شکوے اتر آئے۔ میں بہادر کیسے ہو سکتی ہوں بابا؟ کیسے؟ کم ہمتی تو میرے خون میں ہے، بزدلی تو مجھے وراثت میں ملی ہے۔
وہ دل ہی دل میں ان سے شکوہ کرنے لگی۔ اس کی مسلسل خاموشی پر انہوں نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ بابا، آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ گر گیا تھا۔ انہوں نے لیٹ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ بابا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس کی بھرائی ہوئی آواز پر انہوں نے جلدی سے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہو، بس کچھ دیر سونا چاہتا ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور لائٹ آف کر کے باہر نکل گئی۔ بند دروازے کو دیکھ کر اس نے نظریں پھر سے چاند پر ٹکا دی۔ پہلے چاند کا اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں خواب سجا دیتا تھا، لیکن آج اس کی نظریں سپاٹ تھیں، کیونکہ وہ جو ایک امید تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ آج بابا کا رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ جانتی تھی اپنے فیصلے سے وہ خود خوش نہیں۔ ایک پل کے لیے اس کے دل میں خوشی جاگی کہ وہ بھی اپنی ماں جیسی بن جائے، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنے دل کو جھڑک دیا۔ وہ اپنے بابا کی مجبوری سمجھتی تھی۔ پھر آج بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ڈور بیل کی آواز پر گھر کی خاموش فضا میں ارتعاش پیدا ہوا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کون؟ دروازے کے قریب جا کر اس نے پوچھا۔ میں، سمیرا۔ اس نے حیرت سے وہ دروازہ کھول دیا۔ سمیرا اندر آ گئی۔ تایا جی کہاں ہیں؟ اندر سو رہے ہیں، کائنات نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ کائنات نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم نہیں جانتی؟ سمیرا نے ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھا جو پریشان نظر آنے لگی تھی۔ آج اسامہ کے گھر پولیس آئی تھی، شاید پھر کسی کیس کے سلسلے میں تایا جی بھی وہیں تھے۔ اسامہ اور ان کی لڑائی ہو گئی۔ اسامہ نے ان پر ہاتھ اٹھایا۔ سمیرا نے اس کو دیکھ کر نظریں چرائیں جو پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ بڑی دیر بعد اس کے منہ سے نکلا تھا۔ تایا جی نے تمہارا رشتہ اس سے ختم کرنے کی بات کی تھی۔ کائنات نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ اسے مزید تفصیل سنا رہی تھی لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ سمیرا کے جانے کے بعد اس نے بند دروازے کو دیکھا۔ بابا کے رویے کی وجہ اب اسے سمجھ میں آ گئی تھی۔ کائنات، شکیل صاحب کے پکارنے پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بابا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے تشویش سے انہیں دیکھا۔ میں رخسانہ سے ملنے جا رہا ہوں تاکہ وہ تمہیں یہاں سے لے جائے۔ کیوں بابا؟ وہ مزید پریشان ہوئی۔ تمہارا یہاں رہنا اب ٹھیک نہیں، تم فکر نہ کرو، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے باہر نکل گئے، جبکہ وہ حیران پریشان ان کے پرسکون لہجے پر غور کرنے لگی۔ ابھی دوپہر کا کھانا بنا کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ وہ واپس آ گئے۔ اسے کچھ پوچھنا نہیں پڑا، ان کی سرخ آنکھیں ان کے ہر سوال کا جواب تھیں۔ وہ کافی دیر کشمکش کی کیفیت میں باہر کھڑی رہی، پھر تھک کر اندر آ گئی۔ وہ ایک ٹک چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے ان کے قریب بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ بابا، آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسامہ اچھا ہے۔ وہ ایک ہی جملے میں دو بار اٹکی، جبکہ وہ پلکیں چپکائے بغیر اسے دیکھتے رہے۔ بابا، مجھے اسامہ کے ساتھ شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے مسکرا کر انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ کائنات، ان کے لہجے پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا اور ان کے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ اس کے سر پر دھماکے کی طرح پھٹ رہا تھا۔ وعدہ کرو کائنات۔ اچانک انہوں نے اٹھ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ان کا تنفس ایک دم بہت تیز چلنے لگا۔ بابا، اس نے گھبرا کر ان کا کندھا ہلایا جو گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ باہر مسلسل بجتی بیل پر اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ ہیلو، کیسی ہو بیٹا؟ اسے دیکھ کر وہ خوش دلی سے مسکرائے، لیکن اگلے ہی پل وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ انکل بابا کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اس نے روتے ہوئے وہ مشکل بات مکمل کی تو وہ اندر کی طرف بھاگے۔ فیضان صاحب کتنی دیر تک ساکت لیٹے شکیل صاحب کی نبض تھامے کھڑے رہے۔ انکل بابا بول کیوں نہیں رہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے فیضان صاحب کی سنجیدہ صورت دیکھی۔ میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ انہوں نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا۔ اس دوران سمیرا کے گھر والوں سمیت پورا محلہ اس کے گھر جمع ہو چکا تھا۔ محلے کے کمپاؤنڈر نے ان کی موت کی تصدیق کر دی، لیکن وہ ہنوز بھی یقین تھی۔ لیکن جب ڈاکٹر نے بھی وہی الفاظ دہرائے تو وہ اپنی چیخوں کو نہیں روک سکی تھی۔ برآمدے کے پلر سے ٹیک لگائے وہ خالی نظروں سے صحن کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دن پہلے یہیں سے اس کے باپ کا جنازہ اٹھا تھا۔ اس آنگن نے کوئی خوشی نہیں دیکھی، صرف دکھ دیکھے تھے۔
کبھی خوابوں کے ٹوٹنے کا دکھ، کبھی اپنوں کے جانے کا دکھ۔ کتنی حیرت کی بات تھی کہ وہ ماں جس کے پیار کی وہ صدا سی متلاشی تھی، وہ پچھلے 5 دنوں سے اس کے ساتھ تھی، لیکن ابھی سے ان کی کوئی چاہ نہیں تھی۔ رخسانہ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ چونکی، لیکن جب اس کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا تو انہوں نے خود ہی ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ کچھ دیر مناسب لفظوں کی تلاش میں رہی، پھر کھنکھارتے ہوئے بولی، شکیل نے تمہیں میرے بارے میں کیا بتایا تھا؟ میں نہیں جانتی، اور پتہ نہیں تم میری بات سمجھ سکو گی یا نہیں۔ وہ بہت غور سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی شکیل کو شوہر کی حیثیت سے پسند نہیں کیا، صرف اپنی ماں کے کہنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے اسے صاف بتایا تھا میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، لیکن خیر۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا جسے آپ پسند نہ کرتے ہو کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ شاید تم میری اس بات کا اندازہ کر سکو، کیونکہ تمہیں بھی زندگی ایسے ہی شخص کے ساتھ گزارنی ہے۔ کائنات کی ساکھ آنکھوں میں جنبش ہوئی۔ کوئی ماں ایسے اپنی اولاد پر طنز کر سکتی ہے؟ اسے بہت تکلیف ہوئی، لیکن وہ اس کی تکلیف سے بے خبر کہیں جا رہی تھی۔ میرا ایک آئیڈیل تھا، کچھ خواب تھے، خواہشیں تھیں، جنہیں شکیل کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ شاید وہ شخص تھا جسے میں پسند کرتی تھی، وہ میرا منتظر تھا، تو میں کب تک برداشت کرتی؟ ہر انسان کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق ہے، اس لیے میں شاہد کے پاس چلی گئی، اور اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں۔ کائنات نے پہلی بار ان کی طرف دیکھا۔ کچھ دن پہلے شکیل میرے پاس آیا تھا۔ تمہارے لیے وہ پریشان تھا، لیکن اس قدر پریشان تھا اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اس کی موت کا مجھے دکھ ہے، لیکن میں بھی مجبور ہوں۔ شاید تمہارا وہاں رہنا اچھا نہ لگے۔ پرسوں میں اس کے ساتھ کینیڈا جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ اگر میں نہیں جاتی تو وہ اپنی پہلی بیوی کو لے جاتا، اور میں یہاں اکیلی رہ جاتی۔ میں یہ گولڈن چانس مس نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں کوشش کروں گی وہاں جا کر تمہیں بلا لوں۔ وہ اسے بہلا رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، کینیڈا پہنچ کر میں تمہیں فون کروں گی۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوم کر کچھ نوٹ اس کی گود میں رکھے اور واپس پلٹ گئی۔